بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں رشیا یوکرین جنگ کے حوالے سے ہماری ایکسکلوزیو کوریج۔ ناظرین کرام، اس 13 روزہ جنگ کا اب تک کا سب سے بڑا دھچکا اور اب تک کی سب سے بڑی خبر سامنے آ چکی ہے، اور ایک ایسی خبر جو کہ ولادیمیر پوٹن کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز کر چکی ہے۔ یوکرین کی فوج کی جانب سے ولادیمیر پوٹن کے سب سے قریبی ساتھی، ان کا رائٹ ہینڈ سمجھے جانے والے، ولادیمیر پوٹن کے لیے جنگیں جیتنے والے، اور ایک ایسا شخص جسے اس پوری جنگ کے اندر آرمی چیف کا درجہ حاصل تھا، آج ناظرین کرام اس شخص کو مار گرایا ہے، جنرل ویتلے پیٹروگریسیموو کو۔ اور یہ ایک ایسی بڑی اپڈیٹ ہے، میں آپ کے سامنے ابھی اس کے حوالے سے، اسیسینیشن کے حوالے سے تمام تر چیزیں رکھوں گا، اور اس حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا میں کیا رپورٹنگ ہو رہی ہے، رشین میڈیا کی اس کے اوپر خاموشی کیوں ہے، یہ تمام تر چیزیں ڈسکس کی جائیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اور کچھ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ اس وقت سب سے پہلی کھیپ جو ہے فورن فائٹرز کی، جو کہ کسی طرف سے، کسی اینگل سے عام شہری نہیں لگ رہے، بلکہ فل فلیج ٹرینڈ جنگجو فائٹرز یا فوجی محسوس ہو رہے ہیں، پہلی کھیپ نہ صرف پہنچ چکی ہے یوکرین میں بلکہ میدان عمل میں بھی ہے۔ اور اس سب میں روس اور بھارت کے تعلقات کے تابوت میں بھی آخری کیل ٹھونک گیا ہے، کیونکہ بھارت سے بھی جنگجو لڑنے کے لیے یوکرین پہنچ چکے ہیں، اور یہ یوکرین میں کس کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ روس کے خلاف۔ اور اس حوالے سے یوکرین کی آرمی کی آفیشل کیا سٹیٹمنٹس ہیں انڈیا کے جنگجوؤں کے حوالے سے، میں وہ بھی آپ کے سامنے چلاؤں گا، اور اس کے انڈیا کے اوپر امپیکٹ کیا ہونے والا ہے، کس طرح سے ولادیمیر پوٹن نے سرخ دائرہ لگا لیا ہے کوآڈ کے ممبر بھارت پر، کس طرح ولادیمیر پوٹن نے ایک ریڈ سرکل لگا دیا ہے اور اپنی ناٹ سو فرینڈلی کنٹریز کی فہرست میں ڈال دیا ہے، یعنی کہ دوست ممالک کی لسٹ سے نکال دیا ہے رشیا کی۔ اس حوالے سے بھی بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں، جبکہ ابھی تک کی تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کم سے کم وقت کے اندر اوتھینٹک اور کریڈیبل زیادہ سے زیادہ نیوز آپ کے سامنے رکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے رشیا نے چربنیل کا جو نیوکلیئر پلانٹ ہے اس کے اوپر قبضہ کیا، اس کے بعد یورپ کا سب سے بڑا ایٹمی پلانٹ پورے بر اعظم کے اوپر، اس پر بھی روس نے اپنا قبضہ کیا، روس نے اس کا کنٹرول سنبھالا، اور رشیا نے یہ الزام بھی عائد کیا، اور اب رشیا کے پاس کچھ ڈاکومنٹس بھی ہیں کہ یہ اپنا ایٹمی پلان جو ہے اور اپنا ایٹمی منصوبہ اسے منطقی انجام تک لے کر جا رہے تھے، اور امریکہ ان کی مدد کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بایولوجیکل ویپن یعنی کہ پلیگ اور اس طرح کی بیماریاں، رشین بارڈر کے قریب امریکہ کی معاونت سے لیبز قائم تھیں جو کہ رشیا کے ہاتھ لگ رہی ہیں۔ اب آپ ایک اور خبر دیکھیں، نیوکلیئر ریسرچ فیسلٹی ان خارکیو ڈیمیج بائی شیلنگ، Director General of International Atomic Energy Agency said, Ukraine's nuclear regulator does not report an increase in radiation levels at the site. ابھی تک اس سائٹ کے اوپر ریڈیشن لیول تو انکریز نہیں ہوئی، لیکن رشیا نے اس کے اوپر شیلنگ کی ہے، اور یہ ناظرین کرام کل رات گئے کی شیلنگ ہے، جسے اب انٹرنیشنل اٹامک انرجی نے بھی رات گئے کنفرم کیا، اور خارکیو شہر جو کہ اس وقت رشیا کے ہٹ لسٹ پر ہے، رشیا کے نشانے پر ہے، وہاں پر یہ تمام تر اقدامات کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اب امریکہ نے بھی رشیا کے جو تمام تر چیزیں ہیں، اور رشیا کے حوالے سے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رشیا لانگ رینج میزائلز کو استعمال کر کے سیدھے اٹیک کر رہا ہے، ان تمام تر چیزوں کے اوپر اب بولنا شروع کر دیا ہے، اور اب وہ مان رہے ہیں کہ رشیا جنگ کی بازی پلٹ رہا ہے۔ آپ رائٹرز کی خبر دیکھیں، پینٹاگون کیا کہتا ہے، رشیاز گروئنگ ریلائنس آن لانگر رینج اسٹرائکس آن یوکرین target is increasing the number of civilian casualties and damage to civilian infrastructure۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لانگ رینج اٹیک کر رہے ہیں یوکرین کی ملٹری فیسلٹیز کے اوپر، یہ عام شہریوں کو بہت مار رہے ہیں۔ رشیا جنگ کے اندر یہ والے جو ہتھیار ہیں انہیں روک دے۔ ظاہری بات ہے یہ تو ان ہتھیاروں کو روکنے کا ہی کہیں گے جن ہتھیاروں سے رشیا
کوئی ایڈوانسمنٹ یا کوئی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اب ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ رشیا اس وقت ایران اور نارتھ کوریا کو بھی سرپاس کر چکا ہے بلومبرگ کے مطابق سینکشنز میں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں رشیا سرپاسز ایران اینڈ نارتھ کوریا ایز موسٹ سینکشنڈ نیشن 10 days after full-scale invasion of Ukraine. It became target of 2,778 new sanctions for a total of 5,530. Bloomberg report citing a global sanction tracking database. روس اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ پابندیاں لگنے والا ملک، ایران پیچھے رہ گیا۔ ایران کیا تھا؟ نارتھ کوریا پیچھے رہ چکا ہے اور 5,530 سینکشنز اس وقت ان کے اوپر لگ چکی ہیں۔ اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر ایک ایسی چڑیا ہے، یورپ کی پوری جان جس چڑیا کے اندر ہے، ولادیمیر پوٹن، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اس سے پہلے یورپ اس سے چھٹکارا حاصل کرے، ولادیمیر پوٹن ہی ان کا گلا دبا دیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں رشیاز گیزپروم کنٹینیوز گیس شپمنٹس وایا یوکرین ایٹ سیم لیول۔ ناظرین کرام، جو وہ 109.5 ملین کیوبک میٹر فی دن گیس رشیا یورپ کو دے رہا تھا یوکرین کے راستے، 13 روزہ جنگ کے بعد بھی یہ وہی دیا جا رہا ہے، اور اس میں ایک کیوبک ٹن کا فرق بھی نہیں آیا، یعنی کہ وہ رشیا کی گیس کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، گزارا ہی نہیں کر سکتے۔ تو رشیا کو بھی یہ پتا ہے سینکشنز تو پہلے لگ گئیں، آپ نے اکانومی کو تباہ کرنے کا تو پہلے منصوبہ بنا لیا، جب ڈوب رہے ہیں تو پھر پوری طرح ڈوبے، لیکن آپ کو بھی لے کر ڈوبیں، یہ ولادیمیر پوٹن کی پالیسی لگ رہی ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں رشیا وارنز آف oil import ban on Europe. Russia has warned that it might stop the flow of gas through pipelines from Russia to Germany in response to Berlin's latest decision last month to halt the opening of controversial Nord Stream 2 gas pipeline. کہ آپ نے Nord 2 جو گیس پائپ لائن ہے اس کے اوپر کام روکا ہے، اب ہم جرمنی کی برلن کی گیس روک دیں گے، اور آپ اس سے پہلے تمام تر اپنی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک کر دیں۔ اور یہ رشیا کے ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ Nord 1 کی پھر ہم گیس بھی روکیں گے، پھر Nord 2 تم نے روکا، تو جو Nord 1 جس کے بعد اگر یہ ہو جاتا ہے تو یورپ کے شہری سڑکوں پر ہوں گے اور یہ گریبان پکڑیں گے اپنے لیڈرز کا، کیونکہ یہاں پر لوگوں کو عادت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام آپ یہ ایک اور رائٹرز کی خبر دیکھیں، UK says it will back Poland if it decides to send jets to Ukraine. یعنی کہ UK نے کہا ہے کہ یوکرین میں بھیجیں جی جیٹس، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور یہ بالکل سہارا دے رہے ہیں۔ امریکہ اپنے فوجی کیوں پولینڈ اور رومانیہ بھیج رہا ہے؟ نیٹو کے ممالک ہیں یہ، لیکن یہ ڈرے ہوئے ہیں، انہیں لگ رہا ہے کہ رشیا نے سب سے پہلے ہم پہ اٹیک کرنا ہے، اس لیے اب انہیں انٹرنیشنلی بھی تسلیاں دی جا رہی ہیں، تشفیاں دی جا رہی ہیں کہ بھائی ہم ساتھ ہیں، کچھ نہیں ہونے دیں گے، آپ تو نیٹو کے ملک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام اب بہت سے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ یوکرین کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یوکرین ول پے این ایڈیشنل $1,000 منتھلی ٹو کانسکرپٹس، پولیس، نیشنل گارڈ، ادر ملٹری اینڈ ایمرجنسی سروسز اسٹاف ڈیورنگ مارشل لا۔ مارشل لا کے درمیان اس کے دوران پولیس، نیشنل گارڈ، فوج اور وہ لوگ جنہیں انہوں نے ملٹری میں ان دنوں میں ہنگامی بنیادوں پر بھرتی کیا، انہیں ان کی تنخواہ کے علاوہ اب انہوں نے ایک انسینٹیو کا اعلان کیا ہے کہ $1,000 ایکسٹرا بھی دیں گے آپ کو۔ اور ایسے حالات میں ملکوں کے پاس روپے نہیں ہوتے، پیسے نہیں ہوتے، اور یوکرین کھلے دل سے انے واہ پیسہ لگا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے۔ ظاہری بات ہے یہ ویسٹرن امداد ہے جو بول رہی ہے۔ اس سب کے اندر ناظرین اکرام دو بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس جن کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ابتدائی میں بھی بتایا، ایک تو پہلے فورن فائٹر پہنچ چکے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ یوکرینین گراؤنڈ فورسز، یہ آپ کیو انٹرنیشنل کی خبر دیکھیں، فرسٹ فورن فائٹرز ہیو آلریڈی جوائنڈ انٹرنیشنل لیجیون یوکرینز والنٹیئر ملٹری فورس اینڈ آر فائٹنگ آؤٹ سائڈ آف کیو۔ پہلے جو فورن فائٹر ہیں وہ انٹرنیشنل برگیڈ کو شامل کر چکے ہیں، اور وہ اس وقت کیو کے باہر فائٹ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں رشیا کے ساتھ۔ اکارڈنگ ٹو یوکرینین گراؤنڈ فورسز، یوکرین کی آرمی کے مطابق آفیشلی دا والنٹیئرز کیم فرام US، UK، سویڈن، لتھونیا، میکسیکو اینڈ انڈیا۔ ان سب کے اندر ویسٹرن ممالک تو ہیں ہی ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، سویڈن ہے، لتھونیا ہے، میکسیکو ہے، لیکن انڈیا ہے۔ انڈیا ناظرین کرام اس وقت رشیا اور یوکرین کے درمیان سینڈوچ بنا ہوا ہے، اور وہ انڈیا الاؤ کر رہا ہے، ان کا میڈیا بیک ٹو بیک انٹائر رشیا کوریج کر رہا ہے۔ ولادیمیر پوٹن کو ایک بھیانک شخص اور ایک شیطان کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے اس کے کارٹونز بنا کر، اور دیکھیں یہ 20 سال سے ان کی پیار کی پینگیں تھیں، پوٹن بہت اچھا تھا،
रीसेंट इनसे जो चीज़ हजम नहीं हो रही वो इमरान खान के साथ पुतिन की क्लोजनेस है। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन और रशिया के खिलाफ एक बड़ा ही एंटी किस्म का और बड़ा ही नेगेटिव किस्म का सेंटिमेंट जो है वो इंडिया में पैदा होना शुरू हुआ है। और उसके बाद अब इंडिया से ये वॉलंटियर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि रूस ये चीज़ें भूल जाएगा? रूस आने वाली दिहाइयों में इन चीज़ों को नहीं भूलेगा, क्योंकि रशिया अपनी नॉट सो फ्रेंडली कंट्रीज़ की लिस्टें भी अपडेट कर रहा है। वो साथ साथ हर चीज़ का हिसाब रख रहे हैं और बैक टू बैक कह रहे हैं कि हम हर चीज़ का बदला हर चीज़ का लेंगे कि इस बुरे वक्त के अंदर कौन हमारे मद्दे मुकाबिल आ खड़ा हुआ। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन इकराम मैंने आपके सामने डिटेल्स रखी थी कि रशिया के एक जनरल हैं जो कि मारे गए हैं एक स्नाइपर अटैक में। अब एक और जनरल को मारा गया है और ये जनरल कोई आम जनरल नहीं है, बल्कि इस जनरल को आर्मी चीफ की हैसियत हासिल है। रशिया की तरह मिलिट्री की हायरार्की मुख्तलिफ है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आर्मी चीफ ही समझें आप मारा गया है। वो आपको समझ आ जाएगी कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं। यूक्रेन किल्स मेजर जनरल वितले ग्रेसिमोव नियर खार्किव, यूक्रेन्स चीफ डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री सेड। ग्रेसिमोव वाज अ सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल who participated in the second Chechen war and was awarded a medal for capturing Crimea। नाज़रीन कराम, ये वो शख्स है जिसने सेकंड चेचन वॉर में भी शिरकत की और क्रीमिया जो यूक्रेन का जजीरा है उसे हासिल करने, यूक्रेन का एक्सपर्ट जनरल जिसने क्रीमिया पूरा ले लिया 2014 में और वहां पर किसी ने पर भी नहीं मारा, उसके लिए मेडल भी दिया गया। इसके साथ दूसरी खबर भी देख लें। यूक्रेन क्लेम्स रशियन मेजर जनरल वितले ग्रेसिमोव किल्ड ड्यूरिंग बैटल नियर खार्किव। खार्किव के नजदीक नाज़रीन कराम बैटल के अंदर वितले ग्रेसिमोव जो है इसे मारा गया। अब ये शख्स है कौन, मैं इसके हवाले से कुछ इसकी प्रोफाइल रख देता हूं और व्लादिमीर पुतिन के लिए ये क्यों इतना अहम है ये भी आपको समझ आ जाएगी। नाज़रीन कराम, ये रशियन ग्राउंड फोर्सेस मिलिट्री लीडर मेजर जनरल हैं और चीफ ऑफ स्टाफ एंड फर्स्ट डिप्टी कमांडर ऑफ 41st आर्मी ऑफ सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ रशिया। इस सब के साथ ही साथ नाज़रीन कराम मैं आपको ये बताऊं कि जब इनकी वफात हुई है एंड उस वक्त पे जो इनके पास जॉब डिस्क्रिप्शन थी, जो टास्क था वो चीफ ऑफ स्टाफ का था। और चीफ ऑफ स्टाफ वो जो कि यूक्रेन जंग को लीड कर रहा है। और इस सब के हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इसके साथ साथ बड़े अहम तरीन शख्स माने जाते थे और ये व्लादिमीर पुतिन के बड़े करीब समझे जाते थे। एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, रशिया यूक्रेन वॉर, बैटल ऑफ खार्किव, रशिया यूक्रेन इन्वेजन, इन तमाम तर चीज़ों को अगर कोई फर्द वाहिद लीड कर रहा था तो ये वो शख्स है और इसे इंटेलिजेंस के हाथों मरवाया गया। और ये सिर्फ और सिर्फ यूक्रेनियन इंटेलिजेंस की कार्रवाई नहीं हो सकती। जिस तरह पिछले मेजर जनरल को यूक्रेन का स्नाइपर नहीं मार सकता, इसमें इंटरनेशनल लेवल का कोई एजेंट जो है वो उसका हाथ था और रशिया इन्वेस्टिगेट भी कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी और एक बड़ी हीट आप कह सकते हैं कि रशिया के लिए अलार्मिंग और तबाहकुन डेवलपमेंट है। और ये नेटो की मदद, ये तमाम तर चीज़ें, उसके बाद रशिया के ऊपर हमले और इसके साथ ही साथ रशिया के अब जनरल्स को मारा जाना और फॉरेन फाइटर्स का आकर लड़ना, ये व्लादिमीर पुतिन के सब्र का ये तमाम तर चीज़ें पाइल अप हो रही हैं और ये इकट्ठी हो रही हैं और ये सारी की सारी चीज़ें अब सब्र का इम्तिहान ले रही हैं और ये चीज़ें बड़ी ही ख़राब रुख की तरफ जा रही हैं। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का जो ज़हन है, और इस वक्त एक चीज़ एविडेंट हो चुकी है कि व्लादिमीर पुतिन पहले बम जो मारने वाले हैं वो पोलैंड और रोमानिया, अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि अमन हो, वरना तो आपको पता है नेटो का आर्टिकल 5 इन्वोक हो जाना है और वो हो गया तो फिर तो खुली जंग है। क्योंकि एक मुल्क पर अटैक सब पर अटैक है, कलेक्टिव डिफेंस की जो इनकी क्लॉज है। लेकिन पोलैंड और रोमानिया इस वक्त व्लादिमीर पुतिन की हिट लिस्ट पर हैं और इन्हीं कामों की वजह से कि यहाँ से फॉरेन बंदे भेजे जा रहे हैं, एजेंट भेजे जा रहे हैं, मर्सनरीज भेजे जा रहे हैं, प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज के बंदे भेजे जा रहे हैं, जंगजू भेजे जा रहे हैं, स्मगल किए जा रहे हैं, असला भेजा जा रहा है और ये तमाम तर चीज़ें फिर रशिया के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।